برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اور میری آواز اگر خواتین اسلام تک پہنچ رہی ہو تو پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ تمام حاضرین کو جس بات کی وصیت کرتا ہوں، جس بات کی نصیحت کرتا ہوں، وہ تقوی کی وصیت ہے۔ میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ تقوی یہ مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایک مومن اس دنیا میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، وہیں اللہ رب العالمین کی تمام عبادتوں کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو مقصد المقاصد اور ایک بڑا مقصد جو ہے وہ یہی تقوی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ الغرض جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ تقوی یاد رکھیے ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور اسلام کی حقیقی روحانیت اور اسلام کی حقیقی اسپرٹ اگر کسی چیز میں ہے تو وہ یہی تقوی ہے۔ لہذا چاہے ایک مسلمان تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، چاہے وہ محفل میں ہو، خلوت میں ہو کہ جلوت میں ہو، الغرض ایک مسلمان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ وہی تقوی، یہ وہی مومن کا زیور ہے کہ آج دنیا سے اگر ہر قسم کی حکومتیں ہٹا دی جائیں، دنیا سے ہر قسم کی نگرانی ہٹا دی جائے، دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جہاں کوئی پولیس نہیں ہے، جہاں کوئی نگرانی نہیں ہے، وہاں لوگ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے خوف، اس کے ڈر اور اسی تقوی کی بنیاد پر آج ایمانداری سے زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ یہ تقوی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، بہت سارے لوگ صرف دین کی دعوت اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ نیکی کے کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، نماز پڑھو، تہجد پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ و خیرات کرو۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی ضروری ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ان کی بجا آوری ضروری ہے، وہیں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ڈرایا ہے، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ لہذا دین صرف اور صرف نیکیاں کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ان چیزوں سے دور رہنے کا نام ہے۔ دین ان چیزوں سے دور رہنے کا بھی نام ہے جن چیزوں سے ہمیں ہمارے اللہ نے، ہمارے پروردگار نے، ہمارے خالق نے اور ہمارے رسول نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی قدر، ہم ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں
یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا. مختصر سے اس خطبے میں ان تمام چیزوں کو گنا پانا، بلکہ اس کے لیے لمبی لمبی کانفرنسیں کر پانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو شمار کر سکیں جن چیزوں سے ہمارے دین نے ہمیں منع فرمایا ہے. لیکن آپ کی خدمت میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بھیانک اور مہلک چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، تم بچو 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر سکتی ہیں، لیکن ان 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں کی ہلاکت خیزی اور ان کی خطرناکی اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ساتھ بیان فرمایا. تو میرے بھائیوں عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز سے منع کرتے ہیں، ایک مومن کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً اس چیز سے رک جائے. لیکن جب وہ گناہ ہلاک کر دینے والے ہوں، موبقات کا مطلب ہوتا ہے مہلکات ہوں، ایسے گناہ جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیں، ایسے گناہ جو انسان کو جہنم تک لے جائیں، ایسے گناہ جو انسان کو دنیا میں بھی تباہی سے دوچار کریں اور آخرت میں جہنم اس کا مقدر ہو جائے، تو ایسی صورت میں ان گناہوں سے بچنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. آپ نے سنا کہ گناہ کبیرہ، آپ نے گناہ کبیرہ کے بارے میں سنا کہ گناہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہوتا ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی وعید سنائی ہو، ہر وہ گناہ جس پر لعنت کی دھمکی دی گئی ہو، ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کبیرہ کہا ہو کہ وہ بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہو. اور اسی طرح سے ہر وہ گناہ جو نیکیوں کو کھا جانے والا ہو، ایسے گناہوں کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں. اور کبیرہ گناہ یہ معمولی گناہ نہیں ہوتے. آپ یاد رکھیے، آپ جا کر کے کثرت سے حج پہ حج کر آئیے، عمرے پہ عمرے کر آئیے اور روزانہ نمازوں کی پابندی کرتے رہیے اور یہ سمجھتے رہیے کہ جمعہ سے لے کے جمعہ تک اور 5 وقتہ نمازیں ہمارے گناہوں کو بخش دیں گی. میرے بھائیوں، تو اس گمان میں مت رہیے. اگر آپ سے کبیرہ گناہ سرزد ہوا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کے لیے سچے دل سے توبہ کریں، اور وہ توبہ کی جو 4 شرائط ہیں وہ شرائط آپ کے اندر پوری ہونی چاہیے. تب جا کر کے وہ کبیرہ گناہ آپ کے دامن سے صاف ہو سکتا ہے. آپ اپنے دامن سے، آپ ان کبیرہ گناہوں سے اپنا پیچھا چھوڑا سکتے ہیں، ورنہ آپ کے نام اعمال میں یہ کبیرہ گناہ درج ہوتے رہے تو یہ آپ کے آخرت میں آپ کی جو ہے زندگی تباہ کر سکتے ہیں. آخرت کی زندگی وہ کوئی ایک میدان میں چند منٹ کھڑے ہونے کی زندگی نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہم اپنی زندگی کو چند سالہ زندگی کہہ سکتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی جو ہماری حقیقی زندگی ہوگی، جس زندگی کا کوئی خاتمہ نہیں ہوگا، اس زندگی میں جہاں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، انہی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہماری وہ زندگی تباہ ہو جائے گی. اور انہی کبیرہ گناہوں کی نحوست، انہی کبیرہ گناہوں کی بے برکتی کی وجہ سے آج مسلمانوں کی دنیاوی زندگی، آج مسلمانوں کی عائلی زندگی، آج مسلمانوں کی حتیٰ کہ ان کی نفسیاتی زندگی تباہ ہو رہی ہے جب ہم ان گناہوں کی نحوست اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں. سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک شخص اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، وہ نافرمانی کیسی بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا، اگر کوئی شخص وہ نافرمانی کرتا ہے، اس حکم کو نہیں مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اس گناہ کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں، اپنے بال بچوں میں، اپنے اہل و عیال میں اس کا اثر دیکھتا ہے.
آپ باہر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے آتے ہو, گھر میں آپ کے بال بچے آپ کے ساتھ ترشی سے پیش آتے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تلخ لہجے میں بات کرتی ہے, اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کس گناہ کی نحوست ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے. سلف صالحین فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ ایک انسان کے گناہوں کی نحوست کبھی اس کی سواری میں, اس کے گھوڑے میں, اس کے اونٹ میں دکھتی ہے. ایک انسان محسوس کرتا ہے کہ میری گاڑی, میری سواری شاندار سواری ہے, اچھی سواری ہے, ابھی تک ٹھیک تھی, آج اس کو کیا ہو گیا, کون سا ایسا سبب اس کے سامنے درپیش آیا کہ وہ خراب ہو رہی ہے, وہ مجھے دھوکے دے رہی ہے, عین دوران سفر وہ خراب ہو جا رہی ہے. میرے بھائیوں, یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. اجتنبوا, بعض لوگ سمجھتے ہیں حرام نہیں کہا. میرے بھائیوں, جو لوگ لفظوں کے ہیر پھیر میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز سے ہم کو روک دیا, وہی چیز کرنا ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے, خواہ اس کے لیے حرام کا لفظ آئے نہ آئے. اور آپ کی انفارمیشن اور آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ عربی زبان میں اجتناب کا لفظ کسی چیز سے مختلف, کسی چیز سے ہر طرح کی دوری بنا لینے کے لیے لفظ اجتناب کا استعمال ہوتا ہے. اجتناب حرام کے بارے میں, اگر کسی گناہ کے بارے میں حرام کہہ دیا جائے اور کسی گناہ کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ اس سے اجتناب کرو, تو اجتناب کرنا اتنا سخت حکم ہوتا ہے کہ اس گناہ کے سلسلے میں اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا رستہ بھی اس گناہ تک پہنچاتا ہو تو ہمیں اس سے بھی دور رہنا چاہیے. اجتناب کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی دوری ہمیں اس گناہ سے بنا لینی چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. قالوا وما هن یا رسول اللہ, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے بیان فرمایا کہ الشرک باللہ, 7 گناہوں میں, 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سب سے سرے فہرست اور سب سے ٹاپ پر, یعنی سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک باللہ, اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے. اور یہ اگر ہم اپنے کامن سینس اور ایک موٹی سی سوچ کے ساتھ اگر سوچیں تو میرے بھائیوں بہت جلد ہم اس ریزلٹ پر پہنچ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ شرک باللہ, اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے. آپ جانتے ہیں دنیا میں جب لوگ ایک ساتھ میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے حقوق کی بات کرتے ہیں, پڑوسیوں کے حقوق, دوست و اقارب کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, تو تمام حقوق یکساں نہیں ہوا کرتے. ملک کے حاکم بادشاہ, اس کی رعایا کے حقوق, ان تمام حقوق میں تمام حقوق یکساں نہیں ہوا کرتے. ہر شخص جو جس پیمانے پر ہوتا ہے اسی پیمانے پر, جس کا جو رشتہ ہوتا ہے اسی رشتے کی بنیاد پر وہ حق بڑا ہوتا ہے. ایک بچے کا اس کے ماں باپ کے ساتھ جو حق ہے وہ حق اس کے دوستوں کا ہرگز نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک بچے کے ساتھ اس کے ماں باپ کا جو رشتہ ہے, جو تعلق ہے, جس پیمانے پر ماں باپ اس کے لیے ہیں, جس رشتے پر ماں باپ اس بچے کے لیے قائم ہے, اس رشتے کے حساب سے ایک بچے کے ماں باپ کے تئیں جو حقوق ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں دوستوں کے بنسبت. اسی طرح سے ایک بندے کے لیے اس کے رب کے ساتھ جو حقوق ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا حق ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں, تم جانتے ہو کیا کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حق
बंदों के ऊपर क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसका जवाब दिया कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि तुम उसके साथ किसी भी चीज को शरीक ना ठहराओ। जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो खालिस अल्लाह करो, उसके साथ। जब हम दुनिया में लोगों के हुकूक में डंडी मारते हैं, लोगों के हुकूक में कमी करते हैं, तो ये जुल्म कहलाता है। लेकिन आप जब मालिकुल मुल्क और अहकमुल हाकिमीन, बादशाहों के बादशाह, शहंशाह आजम और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक में कमी करते हो और उसकी इबादत का एक छोटा सा भी हिस्सा गैरुल्लाह की तरफ फेर देते हो, तो यही दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में एक दूसरी जगह पर हजरत अल्लाह के नेक बंदे थे, उनकी ज़बानी इरशाद फरमाया, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, जुल्म अजीम है, सबसे बड़ा गुनाह है। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उखबिरुकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें अकबरुल कबाइर, कबीरा गुनाहों में से जो सबसे बड़ा गुनाह है वो मैं ना बता दूं? लोगों ने कहा कि कालू बला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताएं, क्यों नहीं? आपने फरमाया अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना ये कबीरा गुनाहों में से भी सबसे बड़ा गुनाह है, अकबरुल कबाइर है। सहाबे किराम जो हमेशा नेकियों के बारे में पूछा करते थे, जो हमेशा नेक अमाल के बारे में पूछा करते थे कि अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक नेक अमाल क्या है, ऐसे ही सहाबे किराम की वो हिर्स हुआ करती थी कि वो सहाबे किराम बड़े बड़े गुनाहों के बारे में पूछा करते थे। एक सहाबी रसूल फख्र किया करते थे कि तुम लोग नेकियों के बारे में सवाल करते हो, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनाहों के बारे में सवाल किया करता हूं। क्यों? कोई गुनाहों की कोई फहरिस्त बनानी है, गुनाहों को किसी शोरूम में पेश करना नहीं। वो कहते थे इसका मकसद ये है ताकि मैं इनसे बच सकूं, लिहाजा गुनाहों का इल्म होना भी जरूरी। गुनाहों की शोहरत, उसकी तशहीर ये जरूरी नहीं है, लेकिन गुनाहों का इल्म होना ताकि इस मकसद से, ताकि हम उससे बच सकें, ये जरूरी। सहाबे किराम पूछते हैं अय्युज़ ज़म्बि अअज़मु इंदल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही गुनाह, अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के लिए एक हमसर बना दो, अल्लाह का कोई हममिसल बना दो। अल्लाह के लिए जो जो सिफात हैं, अल्लाह के लिए जो जो खसाइस हैं, वो खसाइस किसी और के लिए मानने लग जाओ। वह हुआ खलक़क, हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया। लिहाजा मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो खसाइस हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो सिफात हैं, उन सिफात में से, उन खसाइस में से किसी एक चीज को भी गैरुल्लाह की तरफ फेरना और किसी एक चीज को भी गैरुल्लाह के लिए मानना, यही शिर्क बिल्लाह है और यही आज़मुल ज़म्ब है और यही अकबरुल कबाइर है, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। और इन 7 मुहलिक चीजों में, इन 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों में सबसे सर फहरिस्त गुनाह यही शिर्क बिल्लाह है। लिहाजा हमें हर वक्त इससे बचना चाहिए, हमें खुद को बचाना चाहिए, हमें अपनी औलाद को बचाना चाहिए। अंबिया किराम अपनी औलाद की तरबियत कैसे किया करते थे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने औलाद की तरबियत किया करते थे, अल्लाह से दुआएं किया करते थे कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी औलाद को शिर्क से, बुत परस्ती से बचाना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनके 12 बेटे थे, वो अपने बेटों की तरबियत करते हैं, बिस्तरे मर्ग पर हैं और अपने बेटों से सवाल करते हैं कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। वो पूछना चाहते थे कि इबादत में मुखलिस रहोगे
तौहीद पर रहोगे कि नहीं रहोगे। लिहाजा हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने बच्चों को दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेजों में पढ़ाएं, दुनिया की बेहतरीन से आला डिग्रियां दिलवाएं, लेकिन हम इस बात को कंफर्म कर लें, हम इस बात को सुबह शाम उठते बैठते हम अपने बच्चों में चेक कर लें कि हमारे बच्चों में शिर्क का हल्का सा शायबा भी तो दाखिल नहीं हो रहा है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम इन मुहलिक गुनाहों में जो सबसे खतरनाक गुनाह है उसकी खतरनाकी को समझें, शरीयत की रोशनी में समझें। मेरे भाइयों, आपको तमाम चीजें हासिल हो जाएं, लेकिन आपका अकीदत तौहीद अगर आपसे छीन जाए तो आपको हासिल हुई चीजों का कोई फायदा नहीं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पे फरमाया वह सिहर, और दूसरा बड़ा गुनाह ये जादू है। ये जादू, आप जानते हैं कि हमारी शरीयत में जादू हराम करार दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कानून बनाया और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इस पर अमल भी हुआ कि अगर शरीयत इस्लामिया का राज हो, इस्लामी शरीयत कायम हो और कोई शख्स इस्लामी हुदूद में जादूगरी का काम करते हुए पकड़ा जाए तो उसकी गर्दन मार दी जाए। और उलमा किराम ने लिखा है कि जादू का हुक्म, जादू कुफ्र है, लिहाजा जादू करना, जादू की तस्दीक करना और इसी तरह से जादूगरों को सपोर्ट करना, ये तमाम चीजें हमारी शरीयत में कबीरा गुनाहों में से हैं। लिहाजा हमें इस चीज से भी दूर रहना चाहिए। और इसी तरह से तीसरे नंबर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक़। तीसरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि किसी ऐसे नफ्स को कत्ल करना जिसका कत्ल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दे दिया, इल्ला बिल हक़, सिवाय हक़ के साथ। अब वो हक क्या है? एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बिइहदा सलास। किसी भी मुसलमान शख्स का खून हलाल नहीं हो सकता है सिवाय तीन चीजों। पहली चीज यह है कि अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, ऐसा शख्स जो शादीशुदा होने के बावजूद ज़िनाकारी करे, जिसको अस्सय्यिबुज़्ज़ानी कहते हैं, और उसकी सजा इस्लामी हुकूमत में, जब इस्लामी हुकूमत हो और मुसलमानों का अमीरुल मुमिनीन हो तो उसकी नियाबत में लोग उसे पत्थरों से मार मार के हलाक कर दें, ये उसकी सजा। और इसी तरह के गुनाह कुछ और हैं जिन गुनाहों में आप बहुत सारे गुनाहों को मुल्हक कर सकते हैं, जैसे कि लूती, हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जो अमल है, अगर इस्लामी शरीयत में कोई ये जुर्म करता है तो उसकी भी सजा है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा हक बताया किसी मुसलमान का खून हलाल कब होता है, वो है कि अन्नफ्स बिन्नफ्स, जान के बदले जान। कोई किसी का कत्ल करता है और इस्लामी शरीयत है, इस्लामी हुकूमत है, मुसलमानों का अमीरुल मुमिनीन है, तो मुसलमानों के अमीरुल मुमिनीन को चाहिए कि नफ्स के बदले नफ्स, एक जान किसी ने ली है तो उस जान के बदले में दूसरी जान का खून हलाल हो जाता है, ये दूसरा हक है। और इसी तरह से तीसरा हक ये है कि मुसलमानों में से जो शख्स मुसलमानों के दीन से, मुसलमानों का दीन कबूल करने के बाद मुसलमानों के दीन से बरगश्ता हो जाए, अल मुफारिकु लिल जमाअती, और मुसलमानों की जमाअत को तोड़ करके अलग हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी उसकी सजा है कि उसे मुसलमानों का अमीरुल मुमिनीन कत्ल कर दे। ये तीन हुकूक हैं जिनकी वजह से किसी मुसलमान का खून हलाल होता है। इसके अलावा बकिया कोई और दरवाजा नहीं है जिसके जरिए कोई मुसलमानों का खून हलाल कर सके। हम जिस मुल्क में हैं, जिस समाज में है, जिस मुआशरे में है, आपके पास कोई हक नहीं है किसी का खून हलाल करने का। ये बात जान लीजिए। ऐसा ना हो कि लोग सिर्फ किताबी बातें समझ करके, किताबी बातें जान करके दिमाग खराब कर लें। आप जिस मुल्क में हैं, आपके पास किसी का खून हलाल करने का कोई हक नहीं, क्योंकि हम यहां एक दस्तूर
اور ایک آئین اور ایک قانون کے تحت رہتے. اور اسی طرح سے چوتھا کبیرہ گناہ اور 7 گناہوں میں سے چوتھا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا. سود خوری آج دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس گناہ کی خطرناکی ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگ سنتے رہتے ہیں کہ سود خوری، اس کی خطرناکی سے سب واقف ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سود کی حرمت کے سلسلے میں، اس کی خطرناکی کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں مختلف آیتیں نازل فرمائی ہیں. پے در پے آیتیں پڑھتے جائیے سورہ بقرہ کے اندر. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی جو شخص سود خوری کو نہیں چھوڑتا وہ سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے. اور جو اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے گا کیا اللہ اسے چھوڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھیانک گناہ کے بارے میں فرمایا کہ سود کے 73 دروازے ہیں، اور ان دروازوں میں سے یعنی سود کے 73 درجات ہیں. ان درجات میں سے جو سب سے ہلکا والا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ سود کی خطرناکی ہے میرے بھائیوں. اسی سود خوری کی وجہ سے آج ہمارا سماج و معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. آج مختلف قسم کے اسکیم پہ اسکیم پکڑے جا رہے ہیں. یہ بینکوں کی بلند و بالا عمارتیں آج دنیا میں جس نظام کی بالادستی ہے ہماری اکنامک اور ہماری معیشت پر، اسی سود کے نظام کا سایہ ہم پر ملا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت پر جتنا ہو سکے اپنی طاقت پر ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں اور سود خوری سے بچیں. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں گناہ بتایا کہ یتیم کا مال کھا لینا. یتیم کا مال، ایک یتیم، ایک بے سہارا، اس کا مال کھا لینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، وہ ایک کبیرہ گناہ کا شکار ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ یتیموں کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہماری سماجی اور معاشرتی اور خاندانی نظام کی ایک کمزوری جو ہمیں روز بروز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہم یتیموں کی جو ہے خبر گیری نہیں کرتے، یتیموں کو اپنے ساتھ ملاتے نہیں ہیں. کتنے سارے یتیم ضائع ہو رہے ہیں، لوگ بچتے ہیں یتیموں سے. میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ یتیموں کو سماج اور معاشرے میں آپ اگر ان کو سہارا دیں گے تو کل آپ کے بچوں کو بھی کوئی سہارا دینے والا ہوگا. یہ دنیا ایک نظام میں چلتی ہے، لہذا یتیموں کی خبر گیری ضروری ہے. اور اسی طرح سے یتیموں کے مال سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے. اور آپ اگر یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں اس کے لیے بہت دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے، جگر گردے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کرنے والے کو اتنا عظیم بتایا اور کہا کہ انا وکافل الیتیم ہاکذا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جنت میں کل میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے میں یتیموں کی کفالت کا انتظام کریں. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6واں گناہ بتایا کہ التولی یوم الزحف، کے مقابلے والے دن جب جنگ جاری ہو، مسلمان کفار کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہوں تو ایسی حالت میں میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور اسی طرح سے آخری گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ایسی مومنہ عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگانا جو بالکل پاک دامن اور جو ہے بھولی بھالی ہوتی ہیں. بھولی بھالی سے مطلب یہ ہے کہ ایسی خواتین، ایسی بچیاں جو گناہوں سے ناواقف ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں اس طرح کی، وہ ڈریں کہ ایسے لوگ ایک بہت بڑے ہلاکت خیزی میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں اور بہت مہلک گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو اس سے بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں، اور خاص کر کے ہماری سماج اور معاشرے کی جو عزتیں ہوتی ہیں وہ عزتیں پامال ہوتی ہیں اگر ہم کسی کے اوپر یہ تہمت لگاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کے اوپر 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں.
اگر کوئی تمہارا شخص زانی ہو تو اسلامی شریعت میں سزا اس کے اوپر ہے کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے دیش بدر کر دیا جائے. لیکن اگر کوئی شخص کسی مسلمان عورت پر زنا کی تہمت لگائے، کسی شخص پر زنا کی تہمت لگائے، تو اس کے اوپر 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. زنا کے کوڑے سے صرف 20 کوڑے کم ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عزتوں کا معاملہ، لوگوں کی عصمتوں کا معاملہ ہمارے دین میں ہلکا نہیں ہے. لہذا ہم جیسے لوگوں کی جان کی حفاظت چاہتے ہیں، لوگوں کی مالوں کی حفاظت چاہتے ہیں، میرے بھائیوں ایسے ہی لوگوں کی عزتوں کی حفاظت بھی ہمارے دین میں بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ تو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین مسلمان معاشرے کو شرک کی آلودگیوں سے تو پاک کر دے. اے اللہ رب العالمین مسلمانوں میں ہر طرح کی سماجی اور معاشرتی جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے اسے پاک کر دے. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کی غیب سے مدد فرما دے. اے اللہ رب العالمین تو ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے. اے اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم